بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل میں میرے عامر متین صاحب کی طرف سے دیکھنے والوں کو آج ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ سیاسی میدان میں کپتان کا طبل جنگ کل سے، یعنی ہفتے سے بھی انہوں نے کہا تھا لیکن اب کل سے انتخابی مہم کا اعلان کر دیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں حفاظتی ضمانت ہو گئی مگر توہین الیکشن کمیشن کے اندر وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ سوال یہ کہ کپتان بیچارہ جائے تو پھر کہاں جائے؟ ایک صوبے میں تاریخ ہے تو دوسرے میں انتخابی شیڈول گم شدہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا پہلے احتساب اور پھر انتخاب کا نعرہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ پی ٹی اے آن لائن جوئے کو غیر قانونی آخر کیوں نہیں سمجھتا۔ پی ایس ایل میں مشکوک کمپنیوں کی سپانسرشپ کے حوالے سے آپ کو بڑی اہم تفصیلات ہیں، ان سے ہم اپڈیٹ کریں گے، اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ پہلے تو یہ عامر صاحب، پہلے وکٹری کے سائنس بنے، میں کہوں گی مٹھائیاں بٹ گئی تھی کہ جی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ میں ہر بار پوچھتی ہوں، آج بھی کہہ رہی ہوں، لگ ایسے رہا ہے کہ الیکشن کے معاملے میں معاملہ تھوڑا ڈوبیس ہے، ہوگا نہیں ہوگا؟ بھائی دو طریقے ہیں دیکھنے کے۔ ایک تو کیمپین تو دونوں نے شروع کر دی ہے، ہماری بی بی روز تقریریں کر رہی ہیں اور وہ الیکشن کیمپین انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری الیکشن کیمپین ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ کل سے وہ بھی باقاعدہ اپنی کیمپین شروع کر رہے ہیں، لاہور سے شروع کر رہے ہیں اور بعد میں کے پی کے اندر جائیں گے۔ تو اناؤنسمنٹس کی حد تک اور ورچولی اگر دیکھیں تو کیمپین شروع ہے، مگر جو بیانات دیکھیں یا جو رویے دیکھیں گورنمنٹ کے تو نہیں لگتا کہ ان کی بالکل بھی نیت ہے اس کی کرانے کی۔ فار ایگزامپل کے پی کے گورنر صاحب دیکھیں، اتنے ان کو یہ آگے وارننگ دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ نے کہ گورنر نے اپنی بریچ آف ڈیوٹی، اپنے جو کام جو ان کی فرائض ہیں اس سے تجاوز کیا ہے۔ تو وہ وارننگ آ گئی، اور میں کسی وکیل صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جی گورنر کو بلایا نہیں جا سکتا، سمن نہیں کیا جا سکتا، ان کا استثناء ہوتا ہے مگر ڈسمس کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کے اس طرح کا اسٹرکچر پہلے آیا ہوا ہے، اور اگر وہ سلسلہ جاری رہے اور وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مشاورت کے لیے بلایا ہے، ابھی خط واپس نہیں آیا، خط جائے گا آئے گا، اور یہ بالکل ان کی طرف سے یہ کے پی کے میسج آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں، وہ کے پی کے میسج آ رہے ہیں۔ پنجاب کے اس سے بھی زیادہ آ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ڈیٹ تجویز کی گئی تھی اس پہ پہلے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 54 دن چاہیے، تو 54 تو آج سے ختم ہو جاتے تھے، تو ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 52 دن کا شیڈیول جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ تو ابھی مگر بیانات سے سنیں تو میں تارڑ صاحب کو سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پارٹی ہے، صرف الیکشن کمیشن یا پروونشل گورنمنٹ یا یہ ادارے نہیں ہیں، صرف پیسے ہم نے دینے ہیں، فورسز ہم نے دینی ہیں، انٹیریئر منسٹر اجازت نامے ہم نے دینے ہیں، تو ہماری سنی چاہیے۔ اور ساتھ میں جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ مریم بی بی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا، اور جو جب تک وہ بیسیکلی کہہ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، اس سے مراد یہ جب تک عمران خان نااہل نہیں ہوتے یا نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو تب تک یہ الیکشن نہیں ہوں گے، وہ کلیئرلی کہی جا رہے ہیں۔ اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بڑے مزیدار قسم کے وہ بیانات آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہم سے جو ہے نا 4,20,000 پولیس والے مانگے ہیں، اور الیکشن ڈیوٹی کے لیے جو ہے 52,000 سمجھ لیں جو ہے پولنگ اسٹیشن پہ چاہیے، جبکہ پنجاب 4,20,000 کی بجائے ہم صرف 1,00,000 آفیشلز دے سکتے ہیں، کیونکہ باقی سیکورٹی ڈیوٹی پہ ہیں، کیونکہ بیوروکریٹس کے ساتھ ڈیوٹی پہ ہیں، اور تقریباً انہوں نے کہا جی یہ ناممکن ہے قسم کا ہمارے لیے۔ اور جو ہمارے جو منسٹریل سٹاف ہے 2,00,000 2,50,000 1,00,000 تو ادھر لگا ہوا ہے، اور ایون پنجاب کانسٹیبلری بھی ملا لیں، سب کچھ بھی ملا لیں تو 1,00,000 سے زیادہ ہم بندے نہیں دے سکتے۔ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس طرح انہوں نے فوج کے حوالے سے بھی کہنے کی کوشش کی ہے، یہ بار بار الیکشن کمیشن یہ کو سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے، اور ہر وکیل پاکستان کا یہ کہتا ہے
کہ جناب یہ جب یہ الیکشن کمیشن کو مانگنے نہیں ہے، آرڈر کرنا ہے کہ فیڈرل پول میں سے ہمیں اتنے پیسے دو، فائنانس منسٹری کا ترلا نہیں کرنا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، کہ ہمیں اتنے چاہیے اور اتنے ان کو پرووائڈ کیے جائیں، نو میٹر واٹ، کوئی مشکلات کسی قسم کی ہیں بلا 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 کوئی میٹر نہیں کرتا، لازم عمل ہے، اس کو ہونا ہے۔ ہر پاکستان کا جو محکمہ ہے وہ ان کے انڈر ہے، اگر وہ فوج سے کہیں گے، اگر وہ نہیں کہیں گے اور رکیں گے کہیں نظر آئے تو سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ جناب آپ مہیا کریں یہ والا، وہ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بحث ہو سکتی ہے کہ جناب آپ اتنے مانگ رہے ہیں اسے تھوڑے سے کم کر لیں، اور پورے پاکستان کی صرف پولیس نہیں، تمام سرکاری مشینری، ٹیچر لے لیں، ڈاکٹر لے لیں، کلرکس لے لیں، کوئی بھی لے لیں، تمام مشینری سرکاری جو ہے اس کے لیے اویلیبل ہوتی ہے، ایون آپ دوسری بھی بھرتیاں کر سکتے ہیں اس کے لیے، پر اب یہ بہانہ یہ عذر نہیں ہو سکتا کہ جی پیسے نہیں ہیں، فورسز نہیں ہیں، سیکورٹی کی سچویشن ہوا ہے، اور میرا خیال 1-2 دن کے اندر اگر یہ نہیں کریں گے تو لازمی یہ کنٹیمپٹ کی پٹیشنز آلریڈی 1-2 تارا حضرت صدیق صاحب سے سن رہا تھا کہ انہوں نے فائل کی ہے، تو یہ مزید ہوں گی اور سپریم کورٹ کا ایکشن لینا پڑے گا۔ صحیح ہے۔ ویسے خان صاحب کے صحت کے بھی مسائل ہیں، عامر صاحب کیسز کی بھی بھرمار ہیں، پیشیاں بھی ان کو بھگتنی پڑ رہی ہیں، مقدمات بھی مزید نئے بنتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن مجھے ویلکم کرنے دیجیے اس وقت سینئر تجزیہ کار محمد مالک صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ جی مالک صاحب، میں بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا۔ آپ کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آج بزنس مین کو بلا کے چیف آف آرمی اسٹاف نے ان سے ملاقات کی ہے، تو اس پہ جو کامنٹس آئے ہیں ہمارے دوست کلیگ شہباز رانا صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ بزنس کمیونٹیز اٹیمپٹ ٹو انوالو دی ملٹری لیڈرشپ فار ریزولوشن آف دیئر بزنس ڈسپیوٹس اور فار کنٹینیوئنگ دی ایلیٹ stranglehold should be discouraged by all stakeholders. This has not helped the economy in the past and this will not help in the future. یہ تو ہمارے کلیگ نے لکھا ہے۔ ساتھ میں چودھری فواد صاحب نے جو لکھا ہے وہ تھوڑی سی سخت ہے ان کی ٹویٹ۔ وہ کہتے ہیں we exactly know businessmen who were fully involved in regime change. They only gathered to protect mafia. Institutional leadership need to understand their interest is not Pakistan but for their self interest, supreme self interest. مالک صاحب، آج جو الیکشن کے حوالے سے ایک طرف تو دونوں پارٹیز نے کیمپین شروع کر دی ہیں، مگر ساتھ میں جو گورنمنٹس کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے جو اشارے آ رہے ہیں کہ گورنر کے پی کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی تو ہم مشاورت کریں گے، اور ان کی طرف سے بھی ڈیٹ دینے کے باوجود ابھی تک جو شیڈیول اناؤنس نہیں ہوا، اور مریم بی بھی کہہ رہی ہیں کہ پہلے احتساب پھر انتخاب، اور انہوں نے اپنی مشکلات بتا دی ہیں کہ جی پیسہ بھی نہیں ہے اور مشینری بھی نہیں ہے، پولیس بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہونے میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ عامر، مجھے تو سیریس ڈاؤٹس ہیں۔ دیکھیں، گوئنگ تھرو دا موشنز آف الیکشنئرنگ، اور وہ آپ پریٹینڈ کریں کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تیاری ہے، اور الیکشن لڑنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ میں آج ہی صبح میں ایک بہت ہی سینئر ان کے منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پھر وہاں 1-2 اور لوگ آ گئے، انہوں نے بڑی خوفناک بات کی۔ میں ان سے یہ پوچھا، میں کہا یار آپ لوگ، مجھے پتا ہے آپ لوگ الیکشن کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، آپ بچیں گے کیسے؟ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، لائک ہاؤ، جسٹ ہاؤ؟ انہوں نے مجھے کیا کہا بالکل آرام سے کہ تمہارے کیا کر لے گی سپریم کورٹ ہمارا؟ میں واز لائک سیریسلی، مطلب کہ آر یو سیریس؟ کہتے ہیں ہاں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا۔ مالک، میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کاشف کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انگیج کیا ہے، تو میں کوئکلی ان سے ذرا یہ پوچھ رہا ہوں، کاشف، ابھی صورتحال یہ ہے کہ مریم بی بی نے آج یہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنے دیا جائے اور وہ بھی یہاں پہ ہوں، مگر ایک لیول پلینگ فیلڈ ہمیں میڈیا کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ آپ کا چینل جو ہے بند کر دیا گیا، اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کسی جگہ نہیں، ان کی ریکارڈڈ یا لائیو تقریر نہیں دکھائی دینے کی اجازت ہے، تو یہ کیا دیکھتے ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ میڈیا میں؟ دیکھیں عامر، یہ جو جس وجہ سے ARY بند ہوا نا،
اس دن 4-5 چینلز نے عمران خان صاحب کی تقریر یا اپنی ہیڈ لائنز پہ چلائی یا نیوز پہ چلائی. اس میں صرف ARY بند ہوا. یہ ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے, اسٹے آرڈر ہمیں مل چکا ہے, اور اب بھی ARY بند ہے, ARY کھلا نہیں. تو یہ آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ ہم اپنی کسی قانون کے توڑنے کی وجہ سے بند نہیں, ہم بند ہیں سیاسی وجوہات کی بنیاد پر. ہمیں بڑے دنوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب اپنی لائن بدلیں, یہ لائن آپ کی ٹھیک نہیں ہے. اب اس میں آپ ظاہر ہے جو ایلیمنٹس جو یہ کام کرتے ہیں, جس طریقے سے پاکستان میں کام چلتا ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے کا, اس کو بند کرنے کا, اب وہی کام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اب جو آپ لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں آج میں کسی PTI والے سے بات کرتا ہوں, نے کہا لیول پلئنگ فیلڈ ہے کیا؟ پھر ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ دینے دیں, 3 دفعہ 4 دفعہ میں وزیر اعظم بنائے, اس کے بعد نائل کریں, جیل میں ڈالیں, سزا دیں, اور یہ لیول پلئنگ فیلڈ ہے. یہ لیول پلئنگ فیلڈ تو نہیں ہے جو مسلم لیگ نون مانگ رہی, بلکہ آپ یہ دیکھیں نا لیول پلئنگ فیلڈ مانگ کیا رہے ہیں. ہمارے کیس ختم کریں, عمران خان کو نائل کریں, اس کو جیل میں ڈالیں, یعنی وہ واک اوور مانگ رہے ہیں الیکشن کی. میرا تو خیال ہے کہ یار جو بات کر رہے ہیں نا, اگلے احمد بھائی جو ہی IMF کی ڈیل ہوگی نا, اس کے بعد معاملات کلیئر ہوں گے کہ آخر حالات جا کس طرف رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک یہ جو میٹنگ ہے بزنس مین کی, یہ ایک پارشل انڈیکیٹر تو ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ بزنس کمیونٹی پچھلے چند دنوں میں جو اکانومی میں ہوا اس کی وجہ سے پریشان تو بہت ہوگی, اور ان کو ذرا کامنگ نروز اور چیف سے ظاہر ہے ملتے رہتے ہوں گے, تو انہوں نے کہا ہوگا جی آپ کو ڈار صاحب سے ملا دیتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک دس از دا فائنل انڈیکیٹر یٹ. مجھے یہ پھر بھی لگتا ہے کہ میں بار بار پوچھتا ہوں یہ الیکشن کیسے رکیں گے. مجھے تو الیکشن رکتے نظر نہیں آتے, اور الیکشن اگر الیکشن ہو گئے تو پھر مجھے دوسری چیز یہ سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب کے ہوں گے اور مرکز کے نہیں ہوں گے, یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا. تو ابھی میرا خیال ہے سارے ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحب ابھی الیکشن کیمپین میں, میرا خیال ہے اگلے 10-15 دن میں یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا پورے پاکستان میں الیکشن ہونی ہے کہ. مالک صاحب جو ہیں کیونکہ یہ اسکیپٹیکل ہیں, کیونکہ ان کی سورسز کہتی ہیں کہ جی یہ شاید ابھی امکان ہے اس بات کا کہ الیکشن نہ ہوں, مگر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ بچ گیا ہے جس کی ابھی تک تقریم باقی ہے, وہ ہے سپریم کورٹ. ڈائریکٹلی اس کے آرڈر ہیں. یہ جو اکانومی کی باتیں ہیں یہ تو ہفتوں اور مہینوں کا کام ہے. IMF کا سنتے آ رہے ہیں کئی مہینوں سے, کب ہوگا, تب ہوگا, ریوائیول ہوگا, سروائیول ہوگا, مگر یہ تو اس کی تو ڈیڈ لائن آ گئی ہے الیکشن کمیشن کی کہ یہ 1-2 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, یہ شیڈیول آئے گا. کاشف بالکل کرنا پڑے گا جی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں اس بار میں آج دلشاد صاحب آپ سے گزارا نگران وزیر بنے, میں ان سے پوچھا کوئی طریقہ ہے جی الیکشن روکنے کا؟ انہوں نے کہا جی آپ کوئی طریقہ نہیں, آپ الیکشن نہیں روک سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ سعد رفیق صاحب نے جو کہا ہو رہے ہیں الیکشن, ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے الیکشن نہیں ہو رہے. میں آپ کو بتاؤں, میں لاہور میں تھا, وہاں بیوروکریٹ سے چند ملاقات ہوئی, ان کے الفاظ یہ تھے, انہوں نے کہا جی کہا صاحب الیکشن, میں کہا الیکشن روکیں گے کیسے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں پتا کیسے روکیں گے, میں آپ کو طریقہ نہیں بتا سکتا, میں آپ کو نتیجہ بتا سکتا, الیکشنز نہیں ہوں گے. یہ گفتگو لاہور میں بیوروکریسی کر رہی ہے. ان ساروں کو بتا کے لایا گیا ہے کہ سر یہ 3 مہینے کی نہیں, یہ 1.5 سال کی نگران ہو. یہ بات کچھ لوگ یہ بھی اسلام آباد میں بیٹھ کے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب جو ان سے ملتا ہے عمران خان کون, بھول جائیں عمران خان کو, عمران خان نے نہیں آنا. تو یہ تو بڑے کلیئر میسیجنگ ہے جو دی جا رہی ہے اگین اینڈ اگین, ٹائم اینڈ اگین. تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ کلیئرٹی کچھ لوگوں کو ہے, پوری کلیئرٹی کسی کو نہیں. مالک صاحب ایک تو بات ہے وسپرنگ کیمپین کی یا سیاسی جو لوگوں کے بیانات کی, خواہش کی, جذبات کی, اور یہ تو سیدھا سیدھا ایک لیگل مسئلہ ہے, کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ سب سے مقدم ادارہ ہے پارلیمنٹ کے بعد, وہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کا ٹائم اس ٹائم کے اندر آپ نے کرانا ہے, فوری کر رہا ہے. تو وہ آپ کا جو یہ اسکیپٹسزم ہے یہ اس کا کیا بیسس ہے؟ میری بیسس ہے ان کی ڈیسپریٹنس. دیکھیں وہ ڈیسپریٹ ہیں, کسی بھی قیمت پہ الیکشن نہ ہو. ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوں گے, ہارتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اور ان کو 5 سال دیا, کسی کے عمران کا, کسی کے نظر آ. دیکھیں عامر جو سب سے خطرناک چیز ہے, میں بار بار کہتا ہوں, ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہیں کہ نظام گرے تاکہ نیو آرڈر آئے, اس میں ان کو کوئی حصہ ملے گا جو بھی ہوگا. یہ پہلی بار ہم ایسے مقام پہ کھڑے ہوئے کہ جہاں گورنمنٹ نظام گرنے میں ایکول بینیفیشری ہے. شاید زیادہ بینیفٹ ان کے حق میں ہے اگر نظام ہی گر جائے. اگر نظام گر جاتا ہے تو ان کے پاس ایک چیز آ جاتی ہے
کہ ہم نے جی سیاست کو ریاست پہ قربان کر دیا, ہم نے سخت فیصلے لیے اور اس کے بعد دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہوا, بلا بلا فلانا ہوا. آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر گورنمنٹ کا انٹرسٹ نہ ہو نظام چلنے میں تو پھر اس کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے فائنینشیل ایک کرائسس ہے, بہت ڈیپنگ کرائسس ہے, اور ابھی تو بہت بڑھنی ہے. انفلیشن اور تمام چیزیں جو آج سے 2 مہینے پہلے فیصلے ہوئے تھے ان کے لیگ افیکٹ اب آ رہے ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم مسلمان دبا کے لوٹتے ہیں ایک دوسرے کو رمضان میں, اس کی ٹیکس ڈالیں. آپ کی انفلیشن نے چھت پھاڑ کے نکلنا ہے, ساری چیزیں ہونی ہیں. میں مالک صاحب اگر کروڈلی آپ کے الفاظ کو ریفریز کروں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ عمران خان کی حکومت کی بجائے اگر ماشاء اللہ بھی لگے تو ان کو قبول ہے کہ ان کی لیڈرشپ کی ایج فیکٹر بھی ان کے حق میں ہے. دیکھیں وہاں پہ چینج آف ریگارڈ ہو گیا ہے عامر, ہم سب کو پتا ہے. اب مریم از دیئر فیوچر لیڈر, یہ تو اب طے ہو گیا ہے پی ایم ایل اے میں سب کچھ. شہباز صاحب بھی اپنی آخری اننگ کھیل رہے ہیں, ان کی جو سائڈ آف دا فیملی تھی وہ اب سیکنڈ فیڈل ہو گئی ہے, اب مریم فرنٹ میں ہیں. اور یہ ان کی میٹنگز میں 2-4 بار یہ ذکر بھی ہوا, ابھی نہیں پرانی بات ہے. مریم 50s میں ہیں, 5-6 سال اوپر نیچے ہوگا بھی تو کیا ہوگا, ایج از آن آور سائڈ. عمران خان صاحب 70s میں, ہم سارے 70s میں ہیں. اگر 4-5 سال گورنمنٹ اوپر نیچے نہ بھی ہوئی اور نظام کی اور بھی ہو گیا تو ہماری پارٹی سروائیو کر جائے گی. عمران خان تو 1 مین پارٹی ہیں, اگر وہ ہیں تو پی ٹی آئی ہے, اگر وہ نہیں ہے تو پی ٹی آئی نہیں ہے. یہ ڈیسپریٹ آرگومنٹس ہیں اس طرف, لیکن ان کو آپ برش آف نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا تھا صبح کی بات, تو جو مجھے کہا کہ یار سپریم کورٹ ہمارے کیا کر لے گی, I was like seriously what do you mean کہ سپریم کورٹ ہمیں کیا کر لے گی. انہوں نے کہا میکسیمم ہماری ذمہ داری تو ہے نہیں, الیکشن کمیشن کی ہے, ٹانگ دیں الیکشن کمیشن کو, پھر کر لیں, بلا لیں فوج کو بلا کے الیکشن کروا لیں, فلانے کو بلا کے کروا لیں. آپ کو یقین نہیں مجھے آ رہا تھا کہ میں سٹنگ فیڈرل منسٹرز 2 کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کی بات کر رہے ہیں, وی آر ٹاکنگ having a serious conversation. ہم نے بھی 30-35 سال میں ایسی کانورسیشن میں نے نہیں دیکھی. سو جب آپ انارکی کو خود ڈھونڈ رہے ہو اور اس کو کریٹ کرنے میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو پھر چیزیں کہیں بھی جا سکتی ہیں. یہ تو مالک صاحب کہیں بھی چیزیں, آپ بہت ڈرانے والی بات کر رہے ہیں. مجھے یہ سربت اشارے کر رہی ہیں بریک کے لیے, تو بریک لیں گے پلیز ہمارے ساتھ. آپ کہیں جائیے گا نا, گفتگو جاری رہے گی. بالکل ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, مالک صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے. انتخابی شیڈول اور انتخابات کے حوالے سے بات چل رہی ہے, مگر عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں پیشیوں اور پھر جان کو خطرات لاحق ہے. اسد عمر صاحب نے بڑی خطرناک قسم کی پریس کانفرنس بھی کی ہے, اس کے اوپر میں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بات کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں. عامر صاحب کچھ دیر میں کوشش ہوگی کہ مالک صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ سے آ جائیں, لیکن عامر صاحب یہ جو سیاسی ماحول بنایا جا رہا ہے, یہ جو بن رہا ہے, ایسے میں عمران خان صاحب عدالت کے اندر پیش ہو رہے ہیں. اسد عمر صاحب بڑی خطرناک قسم کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور انہوں نے تو صاف کہا ہے کہ عدالت کے اندر حملے کا خدشہ ہے ہمیں. جی بالکل, ظاہر ہے ان کو ایک دفعہ اس کا حملہ ہو چکا ہے, گولیاں لگ چکی ہیں, تو اس کے بعد کوئی خطرہ تو نہیں ہے. ان کی اپنی حکومت میں, اپنے صوبے کے اندر جو ہے یہ کچھ ہو سکتا ہے, تو اب تو کہیں ان کی اپنی حکومت مالک صاحب ہمارے ساتھ. تو مالک صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کا ایک بہت بڑا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ وہ وفاقی حکومت ان کے پاس ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی الیکشن کیمپین میں, اور نواز شریف صاحب ملک میں ہیں نہیں, اور صرف مریم بی بی ہیں, اور وہ بالکل بڑے 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 دھڑلے سے, بڑے جوش و خروش سے تقریریں کر رہی ہیں. مگر انہوں نے ایکولائزر یہ بڑا مزدار کیا ہے, یا جس نے بھی کیا ہے, کہ عمران خان جو ہے ایک چینل جو بند کر دیا ہے, باقی کوئی ان کی تقریر نہیں دکھا سکے گا, کوئی ان کی ریکارڈڈ وہ نہیں چلے گی. تو یہ پھر لیول پلینگ فیلڈ کی اور کوئی بات کرتا ہے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں نظر آ رہی. ہمیں پہلی بات تو یہ کہ یہ تو آئی تھنک بڑی ٹیمپرری سی ایک بریک ہے, جو ایک آدھا چینل بند کر دیں گے یا یہ نہیں دکھائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی اتنا لانگ لاسٹنگ ہوگا. جہاں تک مجھے تو ڈر ہے کہ اس سے زیادہ چیزیں بڑھیں گی, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ڈسپریشن بڑی زیادہ ہے,
اور گلوز آر آف اور یہ لڑائی آگے جا چکی ہے، تو وہ تو پھر کچھ اور بھی مجھے تو لگتا ہے اور سٹیپس بھی کرنے پڑیں گے. نہیں بالکل. دیکھیں میں تو کنوینس ہوں عامر کہ گورنمنٹ ول ڈو ایوری تھنگ کہ چیزوں کو اور خراب کرے. جہاں تک میاں صاحب کا ہے، اب میاں صاحب تو اپنی مرضی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا یار. آپ نے اور میں نے تو نہیں ان کو روکا ہوا، ان کو تو کسی نے آنے سے نہیں روکا ہوا. آئی تھنک وہ اگر آج ان کو گارنٹی ہو جائے کہ ان کا کم از کم سسپینڈ ہو جائے گا پریزن سینٹنس، تو وہ ڈیفینیٹلی آ جائیں گے اور وہ خود ہی دیکھ لیں گے. باقی الیکشنز، میں اس لیے الیکشنز میں زیادہ بات نہیں کرتا کہ مجھے یقین مانے، مجھے ایبسولوٹلی 5% بھی سے یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوگا. اور جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا، بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کی تھی، جو کاشف بھی بات کر رہا تھا کہ نہیں پتا کہ یار کیسے نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. ڈیٹس اناؤنس ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آئین بڑا کلیئر ہے، لیکن جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، جو لوگ پاور میں ہیں، جو لوگ آف دا ریکارڈ آپ سے ساری باتیں کرتے ہیں، ایبسولوٹلی کوئی ارادہ ہے ہی نہیں اور دے آر ولنگ ٹو پے اینی پرائز. مجھے تو یہ بہت گہرا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کرائسس. مجھے کہیں سے بھی ریزولوشن کرائسس کا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. میں تو جینوئنلی پہلی بار ہمیں دونوں کو 30 سال ہو گئے ہیں یار یہ پروفیشن میں کام کرتے ہوئے، میں پہلی بار اتنا پریشان یا خوف مجھے مستقبل کے بارے میں کبھی نہیں آیا جتنا آج آ رہا ہے. مالک یہ تو بہت زیادہ مزید ڈرانے والی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ 5% چانس دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کا، اور جس سے کہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا پولیٹیکل کرائسس ہوگا. اور آج عمران خان کی جو ٹویٹ آئی ہے اس سے سیدھا انہوں نے ایک قسم کا اشارہ دے دیا ہے کہ اب وہ جو ابھی تک جو ریسٹرینٹ دکھایا جا رہا تھا، وہ محتاط جو انداز تھا، آج کے بعد وہ نہیں. انہوں نے سیدھا للکار کے کہا ہے کہ جناب ہم ان کے بیکرز کو اور جو نیوٹرل نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ بھی ٹکراؤ لیں گے. تو یہ خطرناک بات ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں عامر، مجھے آپ ایک بات بتائیں. ایک ہم سینیریو ذرا دیکھ لیں، پاکستان کا سینیریو اس وقت کیا ہے. اپوزیشن دشمن ہے گورنمنٹ کی، گورنمنٹ دشمن ہے. مخالف نہیں ہے، دشمن ہی ہے، ایک دوسرے کے جان کے یہ دشمن ہے. بس چلے تو وہ اس کو نہ جینے دیں، وہ ان کو نہ جینے دیں. ٹھیک ہے. صدر جو ہے ان کا ادارہ کنٹروورشل، ان کا دفتر کنٹروورشل، چیف الیکشن کمیشن کنٹروورشل، آرمی چیف کا آفس کنٹروورشل. اچھا اب آپ آ جائیں سپریم کورٹ، آپ نے شروع میں کہا ایک ہی ادارہ بچا ہے، اس کے ججز ایک دوسرے کو پبلکلی رگڑ رہے ہیں. وہ انسٹیٹیوشن فرام ود ان کنٹروورشل. ایوری بڈی از پارلیمنٹ کو بھی ایڈ کر لیں، پروونشل اسمبلیز کو بھی ایڈ کر لیں. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، جس ملک میں ہر پاور سینٹر کسی دوسرے پاور سینٹر سے لڑ رہا ہے اور آپس میں بھی اس کے اندر وہ اختلافات ہیں، وہاں مجھے آپ بتائیں کہ آربیٹریشن کون کرائے گا یار؟ کون کرا رہا ہے؟ مریم نواز ہے، انہوں نے بندوقیں کھولی ہوئی جوڈیشری پہ. عمران خان صاحب نے بندوقیں کھولی ہوئی فوج پہ. ہمیشہ دو ادارے الٹیمیٹلی اس ملک میں آربیٹریشن کرواتے ہیں نا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، یا فوج ہے یا آرمی وہ جوڈیشری ہے. ان کی بھی لیڈیں اتری ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر یہ پرفیکٹ سٹارم یہ نہیں ہے تو کیا ہے یہ پرفیکٹ سٹارم میں تو ایڈ کرنے والا تھا کہ یہ پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے علاوہ جو اکنامک کرائسس ہے سر کے اوپر، اور ایک سیکورٹی کے بھی ایشوز جو چل رہے ہیں، ملا کے پھر یہ ایک پرفیکٹ سٹارم ہوتا ہے. مگر میں ایک آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج مریم بی بی نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ گجرانوالہ میں ایک قسم کا للکارا عمران خان کو، کہ گجرانوالہ کی جو اسپیچ تھی جس میں کہ نواز شریف صاحب نے انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لے کے ان کو للکارا تھا جبکہ وہ دونوں پاور میں تھے. تو یہ قسم کا انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یہ تانا دیا کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے نہیں، لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں. ایک تو خیر دو تبدیلیاں، ایک تو پہلے جنرل باجوہ کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ صرف جنرل فیض کا لے رہی تھی، وہ لے رہی. دوسرا یہ ایگ آن کرنا کہ پی ٹی آئی بھی یہ کام کرے جو کہ نواز شریف صاحب کر رہے تھے. گو کہ فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں تھے، عمران خان پاکستان میں ہیں. نہیں. دوسرا مجھے ایک بات بتائیں، اگر عمران خان کو بین کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک سرونگ جنرل کے اوپر بات کی اور اس پہ کہا کہ جی سائیکوپیتھ ہے، جی فلانا ہے، یار انہوں نے 2 سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز کو کہا کہ کمپرومائز ہے اور کرپٹ ہے، پھر اس وقت وہ انسٹیٹیوشن کی سالمیت خطرے میں نہیں پڑی؟
جب آپ نام لے لے کے بات کرتے ہیں ایکس چیف جسٹس کا یا فلانوں کا، تو مجھے تو جینوئنلی لگتا ہے کہ دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. ایک ڈیزائن ہے جو نفرتیں ہر طرف پھیلائی جا رہی ہیں اور آپ سمبلز آف ہیٹریڈ کریٹ کر رہے ہیں. وہ اپنے موب کے لیے عدلیہ کو ہیٹریڈ کا مقام بنا رہے ہیں، یہ سائڈ لیٹس سے انسٹیٹیوشن کو ہیٹریڈ کا مقام بنا رہی ہے، ایک سارٹ آف سمبل بنا رہی ہے. تو سینٹی کہاں سے آئے گی؟ میں اس لیے تو آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے تو ایک ایبسولوٹ ڈیزاسٹر کی طرف جاتا چیزیں لگتی ہیں، اللہ رحم کرے. اس لیے میرے نزدیک یہ نیب کی بھی جو اپوائنٹمنٹ آئی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے میرے نزدیک. یہ اتنی انکانسیکوینشل نہیں ہے، بیکاز مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ نیب فیوچر میں دونوں کے لیے بڑی خطرناک ہوگی. یہ اچانک یہ اپوائنٹمنٹ اس وقت ہو جانی 16 سال کے بعد اندر آرمی جنرل، ایک ایسے پوائنٹ پہ جب آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہ رہے اور ہم دائیں بائیں ہو رہے ہیں، اس وقت ایک آرمی جنرل آ جاتے ہیں جو نیب کے چیئرمین لگ جاتے ہیں. اس وقت آرمی چیف ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں ٹاپ بزنس مین کے ساتھ اور ان کو دلاسے دیتے ہیں. یہ کس چیز کا پریکرسر ہے؟ یہ پریکرسر ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. مے بی وی آر اوور ریڈنگ انٹو تھنگس. ہو سکتا ہے ہم اوور ریڈ کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کریں جب ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو یہ اوور ریڈنگ نہیں لگتی، ایک سارٹ آف نیچرل انالیسس لگتا ہے. آئی ہوپ ہم غلط ہوں. سروت آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں، میں ایک جملہ صرف آپ کا جو ہے اس پہ غور کروانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ آربیٹریشن دو ہی ادارے کرواتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یا جوڈیشری. بہرحال اسٹیبلشمنٹ ہی آربیٹریشن کرواتی ہے. ٹیکنیکلی جو عدالتیں ہیں وہ تو انصاف کرواتی ہیں، وہ تو ایکسرسائز کرواتی ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلوں کو. ہاں، لیکن ہمارے بڑے کمپرومائز فیصلے بھی آئے ہیں نا، جس میں جنیجو صاحب والا فیصلہ تھا، مشرف والا فیصلہ تھا. وہ کوئی کمپرومائز فیصلے تھے نا کہ اب حالات کے مطابق فلانی چیز کے مطابق اب یہ کر لیں. جو یہاں پہ 63A کا فیصلہ تھا وہ ٹو بی فیئر وہ کوئی آئینی فیصلہ تو نہیں تھا، وہ بھی ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا. تو ہماری عدالتیں کافی کچھ کرتی ہیں اور ہینڈ ان گلو دونوں کرتے رہے نا ہمیشہ. اگر یا وہ فوج کو سپورٹ کر دیتی ہے یا فوج ان کو سپورٹ کر دیتی ہے. اب پرابلم آ رہی ہے وہاں بھی کانفلکٹس ہیں انسٹیٹیوشنز کے آپس میں. تو مجھے کوئی کامن گراؤنڈ نہیں مل رہی کہ بات چیت کون کروائے گا، کون صلح کروائے گا، کون تھوڑا سا سینٹی کا ایک ڈوز دے گا. آئی ایم ایٹ اے لاس. مے بی یو کین ایجوکیٹ می آن دس. صحیح ہے. میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں، مالک صاحب گفتگو کا رخ اس طرف خود ہی لے گئے. اچھا مالک صاحب، پرویز الہی صاحب کی تقریر کا جو باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، بات چیت کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ راستہ ہموار ہو، تو پرویز الہی صاحب کو اتنا بڑا عہدہ دینا، اس کا مقصد یہی ہے کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی طرح سے اپنا تعلق بہتر کرنے کے خواہش مند ہے، اسی لیے پرویز الہی صاحب کو ابلائج کیا گیا. اور میں اگر ایڈ کر سکوں ان کا جو آج بیان تھا، میں نے 3 دفعہ سنا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ تو چودھری شجاعت سے بھی زیادہ مبہم گفتگو کر رہے تھے. نہیں عامر، جس بندے کے اوپر بات کر کے تبدیلی اور اس کے بین ہوا ہے عمران خان پہ، اسی بندے کو آج انہوں نے رگڑا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ ادھر ووٹ دیں. تو میں نے ان کو کہا یار آپ ابھی اسکول میں تھے اور ہم اس زمانے میں میاں صاحب والا سا کام کرتا ہوں، میں ان کو بہتر جانتا ہوں. آپ کو تو الف میں نہیں پتا سیاست کی، آپ ہمیں وہ چورن بیچنے کا کہہ رہے ہیں جو بکتا ہی نہیں ہے. وہ کہاں سے ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس وقت ایڈمنسٹریشن کا رول پلے کر سکتے ہیں. بیکاز دیکھیں یہ سب کو پتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اگر خان صاحب کی بات ہوگی تو اس کی کوئی ویٹ ہوگا اور کسی کا ویٹ ہی کوئی نہیں ہے. جو لاسٹ ان کی بات چیت ہوئی، ایک ہی بات ہوتی تھی کہ کون گارنٹی دے گا دونوں سائڈ سے. گارنٹر کون سا ہے مجھے آپ بتا دیجئے. پہلے میاں صاحب کے پھڈے ہوتے تھے، کبھی ساؤتھیز آ جاتے تھے، کبھی کوئی یو اے والے آ جاتے تھے، کبھی انٹرنلی ملک کے اندر کوئی 1-2 لوگ کیمپس کے انسٹیٹیوشنل لوگ ہوتے تھے وہ آ جاتے تھے. مجھے تو اس وقت یہاں پہ کوئی مثالتی کردار والا نظر نہیں آ رہا. یہاں ہر کوئی اپنی فل پاور پہ زور پہ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے. خان صاحب کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے پاس پیپلز پاور ہے، وہ اس کی بیسس پہ آئیں گے. لیجٹیمیٹ سوچ ہے. جو انسٹیٹیوشنل پاور ہے وہ کہتے ہیں ہماری پاور اتنی ہے کہ یہ آدھے سے زیادہ لوگ ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں، یہ کیا بیچتے ہیں. تو
سرکار جو ہے وہ جسٹ وانٹس اے وے آؤٹ. میں بس لاسٹ میں ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج شبرات کی رات ہے. میں چاہ رہا تھا کوئی اچھی خبر بھی ہونی چاہیے, اللہ پہ ہی چھوڑنے والی بات ہے. مگر آپ کے خیال میں ساری پارٹیز کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو اوورلی اسٹریچ نہیں کر رہی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی حالات دیکھتے ہوئے کہ یہ کوئی 1997-99 والی صورتحال نہیں ہے, 77 نہیں ہے, اور جو ہے باقی پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایک حد سے آگے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب تو بالکل انہوں نے بھی آج گلوز اتار دیے ہیں. عامر ان تینوں میں سے ہم تین لے لیتے ہیں, ہم پی ڈی ایم لے لیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ لے لیتے ہیں اور خان صاحب لے لیتے ہیں. تینوں میں سے کسی کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ پیورلی اپنی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کا سلوشن لے. تینوں کو تھوڑا تھوڑا دو قدم پیچھے ہٹنا ہوگا, تبھی کوئی سلوشن نکلے گا, تبھی ملک کے اندر جمہوریت بچے گی. کوئی تینوں میں سے اپنی مرضی ایبسلیوٹ نہیں کر سکتا, اور اگر یہ دونوں دو قدم پیچھے نہیں لیں گے تو پھر نظام خود ہی آئی تھنک ول گو ساؤتھ, اٹ ول گو فار اے سکس. نظام تبھی بچے گا اگر سارے دو قدم پیچھے ہٹیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کی طرف ابھی چل رہے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پی ایس ایل کے حوالے سے کہ پی ایس ایل آتا ہے تو پھر پبلک تو اس کو انجوائے کرتی ہے, مگر اب کی بار اس کو جواری بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. پی ایس ایل میں جو مشکوک کمپنیاں ان کی اسپانسرشپ کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, وہی بات ہے پی ایس ایل کے حوالے سے جو ہم کئی دنوں سے لے کر چل رہے ہیں اسٹوری کو کہ کس طرح سے جواری اس کو انجوائے کر رہے ہیں, مگر یہاں پر بھی ہمیں کوئی لمبی گیم نظر آ رہی ہے ڈالر کو لے کر. کرکٹ میں سم ہاؤ یہ جوا ہمیشہ ہی انفارچونیٹلی رہا ہے اور پاکستان ان بدنام ترین ملکوں میں سے ہے. ویسے یہ آئی پی ایل کے اندر بھی بہت زیادہ جوا ہوتا ہے. پہلے جو تھا وہ بڑا کروڈلی ہوتا تھا کہ وہ بکس تھی لوگوں کی, وہ ٹیلی فون چھپا کرتے تھے, پھر چھاپا پڑتا تھا اور وہ پکڑے جاتے تھے. ابھی جو ایک تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑی آرگنائزڈ اس میں ہو رہی ہے اور پوری گورنمنٹ کی بیکنگ کے ساتھ ہو رہی ہے, جس کے اندر اسٹیٹ بینک بالکل اوور لک کر رہا ہے. اسٹیٹ بینک اوور لک کر رہا ہے بالکل, اور بینکس یہ ساری جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں وہ بینکس کے تھرو ہو رہی ہیں. پی سی بی جو کہ گورنمنٹ کا ہی ادارہ ہے, پی سی بی اس کو سپروائز کر رہا ہے, اور پی ایس ایل کے اپنے اشتہار جو چل رہے ہیں وہ تمام جو بیٹنگ کمپنیز تھیں انہوں نے لوگو تقریباً وہی رکھے ہوئے ہیں, اور جس سے انگریزی میں سروگیٹ کہتے ہیں, ملتے جلتے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ تبدیل کر کے وہ ہر سیکنڈ کے بعد وہ اشتہار آ رہا ہے اور یہ کام جاری ہے. تو ایک آدھا ادارہ جو رہ گیا تھا, باقی ساروں سے تو چیک اپ کر لیا تھا, وہ پی ٹی اے ہے. پی ٹی اے جو ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا جو کہ ہمارے دین کے, مذہب کے, ملک کے, ریاست کے خلاف ہو تو وہ فوری طور پہ وہ سائٹس کو بین کر سکتا ہے. تو اکمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے آج اس پہ بڑا کام کیا ہے. یہ ہمیں تفصیل بتائیں کہ اوور آل بھی پکچر بتائیں, اور ساتھ میں پی ٹی اے سے جو آپ کی آج لیٹسٹ اس کے اندر وہ آ کے میں بھی بڑا حیران ہوں, اس کی تفصیل بتائیے گا. احمد صاحب, بات یہ ہے کہ میری اسٹیٹ بینک, ایس سی سی پی اور پی ٹی اے کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بات ہوئی. یہ پی ایس ایل میں ایک تو یہ جو سروگیٹ ایڈورٹیزمنٹ کی آپ نے بات کی اس حوالے سے بھی, اور میری ایک اور ایشو جس کی طرف ابھی تک زیادہ نظر نہیں لوگوں کی گئی, وہ کرپٹو کرنسی کے جو حوالے سے کمپنی ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹ جو وہ ان کو کرکٹ کے میدان کے بالکل درمیان میں کھڑا کر دیا ہے. کرپٹو کرنسی جو کہ پاکستان میں بینڈ ہے, قانونی طور پہ بند ہے, اس کی اوپنلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے یہاں پہ بیٹنگ ہو رہی ہے.
جی وہ تشہیر بھی اس کی کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک نے 2018 میں اس کو انلیگل ٹینڈر جو ہے ڈکلیئر کیا تھا. بینکس کو منع کیا تھا کہ آپ کسی قسم کی ٹرانزیکشن کوئی ان کی تشہیر آپ نہیں کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ پی سی بی ایک سرکاری ادارہ ہے, وہ کس طرح سے نظر انداز کر سکتا ہے سپریم کورٹ اور اسٹیٹ بینک کے ان آرڈرز کو. اب آ جاتے ہیں کہ میں نے جب ان سے پوچھا پی سی بی سے کہ بھائی آپ یہ کس طرح سے نظر انداز کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو اسٹیٹ بینک سے پوچھا ہے, اسٹیٹ بینک نے ہمیں اجازت دی ہے, اور اسٹیٹ بینک اس سے بالکل ڈینائی کرتا ہے, انہوں نے کوئی اجازت نہیں دی. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایس سی سی پی جو ہے ڈپازٹس کے حوالے سے, جو ایسی کمپنیاں ڈپازٹ ریسیو کرتی ہیں پاکستان سے, ان کے حوالے سے بہت محتاط ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کشمیر پریمیئر لیگ ہوئی تھی, اس کو ایک کمپنی نے اسپانسر کیا تھا جس کا نام بی فار یو تھا. اس اسکینڈل میں ایس سی سی پی اس کمپنی کے مالک کو 4 ارب روپے کا جرمانہ کر چکی ہے, اور وہ مالک صاحب جو اونر ہیں اس کا بی فار یو کے, وہ شاید ابھی جیل میں ہیں, نیب کے مقدمات میں ہیں ان پہ. اس دفعہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو جتنی کمپنیاں ہیں جنہوں نے سروگیٹ ایڈورٹیزمنٹ کی ہے, اور یہ کرپٹو بی ایف آئی کوائن جو ہے, یہ ساری پاکستان سے باہر ہیں. کمپنیوں کو کیا بلیم کریں گے آپ؟ کمپنیوں کو بھی کیا جا سکتا ہے, مگر جب پی ایس ایل خود کر رہی ہے, پی سی بی کے اندر نجم سیٹھی صاحب اپنی نگرانی میں یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں, اور آپ نے اسٹیٹ بینک کا ذکر کیا کہ انہوں نے یہ انکار کیا کہ ہم اس کی اسٹرکٹلی ممانعت کرتے ہیں, مگر وہ ان کی آنکھوں کے نیچے تمام بینکس جو ہیں, تقریباً کافی سارے بینک, وہ ایزی منی اور سارے اپنے سہولت کار بنے ہوئے ہیں اس سارے کام کو. ایسا ہی ہے بالکل. جی بالکل عامر متین صاحب, بالکل ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ نجم ہماری توقع تھی کہ نجم سیٹھی صاحب صحافت کرتے رہے ہیں, وہ کچھ خیال کریں گے, انہیں ان بنیادی چیزوں کا تو پتہ ہی ہوگا. ان کی ٹیم میں بھی بہت سارے جرنلسٹ ہیں, اور پورا پی آر ڈپارٹمنٹ ہے جو لاکھوں روپے تنخواہیں لیتا ہے. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, انہیں ایک بنیادی بات نہیں سمجھ آ رہی. اور جو سب سے حیران کن بات ہے کہ یہ کمپنیاں تو باہر کی ہیں, یہ شاید قانون کے شکنجے میں اس طرح سے نہ آئیں. پھنسیں گے تو پی سی بی کے لوگ پھنسیں گے کہ آپ نے یہ کس طرح سے کر دیا. بی فار یو آلریڈی اربوں روپے کا فراڈ پاکستان میں کر چکی ہے, وہ اسی پی سی بی کے ایک ایونٹ کو سپانسر کر رہی تھی. اگر یہ جو کرپٹو کرنسی کا اس وقت فراڈ چل رہا ہے, وہ کمپنی, بائی دا وے میری آج کچھ ماہرین سے بات ہوئی جو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ریسرچ انہوں نے کی ہے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوائن جو ہے اسٹیبل کوائن نہیں ہے. یہ جو جس کو مارکیٹ کر رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب کرکٹ کے میدانوں میں, ایک دوسرا یہ جو کوائن ہے اس کے 75% تو وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ہم گیو اویز میں دیں گے, تو اس کی ورتھ کیا ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کو جب اسٹیٹ بینک لیگل ٹینڈر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرائم آپ بتا رہے ہیں کہ بالکل یہ مبینہ کرائم نہیں ہے, یہ کرائم ہے کرپٹو کرنسی. یہ ایف آئی اے کے زمرے میں بھی آتا ہے, یہ پولیس کے زمرے میں بھی آتا ہے, یہ اسٹیٹ بینک کو بھی اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. میں بہت حیران ہوا ہوں کہ پی ٹی اے کے ساتھ جو آپ کی گفتگو, کہ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کی یہ آن لائن گیملنگ کے اوپر کیا پالیسی ہے, تو ان کا ذرا جواب شیئر کیجئے گا. آور صاحب بہت انہوں نے یہ کہا ہے کہ گیمبلنگ جو ہے ہمارے پریویو میں نہیں آتی, ان لافل جو ہے وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں نہیں ہے, سو ہم ان سائٹس کو بین نہیں کر سکتے. یہ میرے پاس ریٹن سکرین پہ بھی جو ہے وہ ناظرین دیکھ سکیں گے. تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ پی ٹی اے کس طرح سے میں پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے جناب ہمیں جو ہمارا مینڈیٹ ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے متعلق یا قومی سلامتی کے متعلق, ڈیفنس کے متعلق, پولیس, پبلک آرڈر, ڈیسنسی, موریلٹی, کنٹیمپٹ آف کورٹ, انسائٹمنٹ, ان پہ ہمارا جورسڈکشن ہے. تو یہ اگر صرف ایک ہی چیز لے لی جائے اسلام کے حوالے سے بھی, تو یہ ڈار صاحب روز بہت زیادہ بچاتے ہیں کہ جی میں سودی نظام کے خلاف کام کر رہا ہوں. تو یہ جوا ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے, اور موسٹ پروبلی یہ ڈالر ملک سے باہر جا رہے ہیں. آخری 30 سیکنڈ اکمل صاحب, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کا ذرا شارپ ویو آ جائے.
میں صرف یہ کمنٹ کہوں گا کہ آج بھی ایک آیت جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے پوسٹ کی تھی اپنے ٹویٹر پہ کہ نیکی کا حکم دینا، اچھے کاموں کا جو ہے کہنا اور برے کاموں سے روکنا. تو میرا خیال ہے کہ آن لائن جوا کھیلنا کوئی اچھا کام نہیں ہے. تو اسحاق اسٹیٹ بینک کو، ایف آئی اے کو اس پہ ایکچولی ایکشن لینا چاہیے رادر دین کہ اس پہ پالیسی نہیں ہے تو بھائی پالیسی بنانا میرا کام تو نہیں ہے، پالیسی تو گورنمنٹ نے بنانی ہے. انلیگل کام لیگل بنا کر پیش کیا جا رہا اور کیا جا رہا ہے، کوئی فراڈ ہو جاتا ہے تو پھر کس کو پکڑا جائے گا، کس طرح سے یہ پورا پروسیجر ہوگا. تھینک یو سو مچ اکمل صاحب، عامر صاحب آپ کا شکریہ، تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.